مولانا جلال الدین رومی کو 13ویں صدی کے ایک صوفی شاعر اور فلسفی کے طور پر دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ آپ کی فلسفیانہ باتیں اور حکایتیں صدیوں سے انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ بنی ہوئی ہیں۔ فقہ اور حدیث کے آپ عالم تھے، تاہم آپ کی شہرت کی اصل وجہ صوفیانہ شاعری اور حکایتیں ہیں۔ مثنوی مولائے روم نے آپ کو زندہ جاوید بنا رکھا ہے۔ آپ کو کئی ایک علوم میں دسترس حاصل تھی۔ دوران طالب علمی میں ہی آپ پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل حل کیا کرتے تھے۔ اس وقت کے جید علماء اکرام بھی کئی ایک مسائل کے حل کے لیے آپ سے رجوع ہوتے تھے۔ آپ کا زیادہ تر کلام فارسی میں ہے، تاہم آپ نے ترکی، عربی اور یونانی ادب کو بھی اپنی تخلیقات سے سرفراز کیا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کے کلام میں بھی مولانا روم کا اثر صاف نظر آتا ہے۔ اقبال بھی مولانا روم کو اپنا روحانی استاد مانتے ہیں۔ 1207 عیسوی 604 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ ترکی کے جنوب وسطیٰ کے شہر کونیا میں آپ نے 66 برس کی عمر میں 1273 عیسوی میں وفات پائی۔ آج بھی آپ کے مزار مبارک پر روزانہ ہزاروں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ گلبرگہ کے قاضی خاندان کو بھی حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے خاص نسبت حاصل ہے۔ قاضی خاندان کا نسب بھی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ مرحوم قاضی محمد حسین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر بھی مولانا روم کا خاص اثر ملتا ہے۔ اپنی حیات میں مرحوم قاضی محمد حسین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال مولانا روم کے عرس مبارک کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کر کے وہ خراج عقیدت پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت قاضی محمد حسین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد یہ پہلا موقع رہا، لیکن حضرت کے جانشین ڈاکٹر قاضی حامد فیصل صدیقی نے اس روایت کو برقرار رکھا۔ والد محترم کی طرح اس بار بھی پورے عقیدت و احترام کے ساتھ مولانا روم کے عرس مبارک کے موقع پر ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا اور مولانا روم کی حکایت پر روشنی ڈالی گئی۔ اس محفل میں مولانا روم کے علاوہ بانی جامع نظامیہ حیدرآباد حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات و کارناموں پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ اس محفل کی خاص بات یہ بھی رہی کہ اس بار شہر گلبرگہ کی 3 معزز شخصیات کو مولانا روم ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ بارگاہ بندہ نواز کی نگرانی میں چلنے والے دارالعلوم بندہ نوازیہ کے صدر مدرس مولانا مفتی عبدالرشید قبلہ اور بارگاہ شیخ دکن کی مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا حافظ محمد فخر الدین کو ان کی خانقاہی اور دینی خدمات کے اعتراف میں مولانا روم ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ وہیں قاضی رضوان الرحمن صدیقی مشہود کو ان کی سماجی و فلاحی خدمات کے اعتراف میں مولانا روم ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ بیورو رپورٹ، ہند کرونیکل، گلبرگہ۔ مولانا روم کی شخصیت سے ساری دنیا واقف ہے۔ آج بھی زمانہ آپ کی قدر و منزلت و عزت کرتا ہے۔ دنیا انہیں صوفی شاعر کی حیثیت سے جانتی ہے۔ مولانا روم کا کلام اور بالخصوص مثنوی آج بھی زمانے کو یاد ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ قاضیان گلبرگہ کا سلسلہ مولانا روم سے ملتا ہے۔ یہ مجلس میرے لیے انتہائی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی خانوادہ صدیقی و قاضی برادران کی جانب سے آج کا یہ پر رونق جلسہ آراستہ کیا۔ دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری دعوت پر اس اہم ترین جلسے کی سرپرستی فخر گلبرگہ فضیلت مآب حضرت ڈاکٹر شیخ شاہ محمد افضل الدین صاحب جنیدی بغدادی سراج بابا صاحب جانشین سجادہ نشین بارگاہ حضرت شیخ دکن شیخ روزہ کی فرما رہے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے اپنی جانب سے اور تمام ہمارے برادران کی جانب سے سراج بابا کا استقبال کرتا ہوں، جنہوں نے یہاں آ کر ہمارے لیے حوصلہ افزائی کی ہے۔ ویسے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ عالم بعمل تھے پہلے ہی سے، اور اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، بلکہ
اس کو ولی بنانا ہے تو پہلے علم سے آراستہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس منصب ولایت پر فائز کرتا ہے۔ تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ خالی شاعر نہیں تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے جگید عالم، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ فقیہ تھے، فقیہ۔ کیونکہ لوگ ایک سمجھتے ہیں کہ فقیہ کیوں کہا جاتا ہے۔ فقیہ جو ہوتا ہے اس کے تعلق سے بات ذہن میں رکھ لیجیے، جو محدث ہوتا ہے وہ فقیہ نہیں ہوتا، جو مفسر ہوتا ہے وہ فقیہ نہیں ہوتا، جو ادیب ہوتا ہے وہ فقیہ نہیں ہوتا، لیکن فقیہ محدث بھی ہوتا ہے، صوفی اور جو ہے نا مفسر بھی ہوتا ہے، اور ادیب بھی ہوتا ہے، ہر فن کے علم کا ماہر ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سید بھی ہوں، صوفی بھی ہوں، سنی بھی ہوں اور فقیہ ہوں۔ فقیہ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہر فقیہ محدث بھی ہوتا ہے اور مفسر بھی ہوتا ہے، ادیب بھی ہوتا ہے، لیکن ہر محدث فقیہ نہیں ہوتا۔ یہ حضرت جلال الدین رومی کی خصوصیت تھی۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بالکل پتلی گلی ہے، ایک راستے سے گزر ہیں، لیکن وہ راستے میں جا نہیں سکتے تھے چونکہ ایک کتا سو گیا تھا۔ پتلی گلی، راستہ نہیں تھا، اس کے بعد وہ کتا سو گیا، بس ٹھہر گئے۔ مولانا روم انسانیت کیا ہوتی ہے، مانوتا کیا ہوتا ہے وہ سمجھا رہا ہوں۔ انسانیت کس کو بولتے ہیں؟ مولانا روم ٹھہر گئے، بس ادھر سے ایک شخص آ گیا، کتے کو اٹھایا اور بھگا دیا۔ مولانا روم نے فرمایا ارے بھائی وہ سو رہا تھا اچھا خاصا، تم نے اٹھایا کیوں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کی کوئی جانور بھی سو رہا ہے تو اس کی نیند میں خلل نہ ہے۔ یہ مسلمان، آپ دیکھیے حضرت مولانا روم کا خود واقعہ ہے۔ حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، اس زمانے کے، ان سے ملاقات کے لیے گئے، یا ان کے اسٹوڈنٹ تھے یا کوئی محدث تھے پتہ نہیں، لکھا ہے کتابوں، ان کی سیرت میں لکھا ہے۔ سردی کا موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، جب جا کے گھر پہ ٹھہرے تو کھٹکا نہیں مارا، شاید وہ سو رہے ہوں گے، ان کے آرام میں خلل نہ ہو۔ یہاں تک کہ پورے فجر کا وقت آ گیا، جب دروازہ کھولا گیا، دروازہ کھولنے والے نے جب کھولا تو مولانا روم ٹھہرے ہوئے، حضرت آپ کب سے ٹھہرے؟ بولے میں شروع رات سے ٹھہرا ہوا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ ان سے وعدہ کیا تھا، اسی لیے حاضر ہوا۔ برف باری ہو رہی ہے، پوری برف میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کون؟ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ۔ اس کو بولتے اخلاق، اس کو بولتے آداب، اس کو بولتے انسانیت۔ ایک جلال الدین رومی رات میں کب آ کے ٹھہر گئے، برف باری ہو رہی ہے، سردی کا موسم ہے، اسی حال میں ٹھہرے ہوئے، سمجھ میں؟ اس کے بعد آپ اور بھی اسے واقعات چھان بین کریں گے تو بہت سارے مل جاتے ہیں۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک جگہ کہ صبح دن ہے، دوپہر کا وقت ہے، ایک شخص اس دن کے اجالے میں، سورج کی روشنی میں چراغ لگا کر نکلا، چراغ لگا کے نکلا۔ تو لوگوں نے پوچھا جو بازار میں تھے، بھئی یہ سورج ہے، چمک رہا ہے، دھوپ بھی ہے، روشنی بھی ہے، پھر اس چراغ کی روشنی کیا ضرورت؟ بولے میں اس چراغ کی روشنی میں انسان کو تلاش کر رہا ہوں، اس چراغ کی روشنی۔ بولے کیا سب انسان نہیں ہیں؟ پورا بازار بھرا ہوا۔ بولے انسان کے لباس میں انسان نہیں، کسی میں حسد، کسی میں غرور، کسی میں نفاق۔ پہلے ان چیزوں کو اپنے دل سے نکالو، آئینہ بناؤ اپنے دل کو۔ اب آخر میں ایک شعر مولانا روم کا، ان کا یوم ہے تو وہ بھی شعر پڑھ رہا تھا، وہ جیسے ہم لوگوں کے لیے ذرا نفس پتلا پڑتا، کیا بول رہے ہیں سنو۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم
کیا بول رہے ہیں؟ مولانا روم بول رہے ہیں میں مولوی سے نہیں ہوں، مولوی بن ہی سکتا، کیوں؟ شمس تبریزی کی جب غلامی اختیار کیا تو مولوی بنا. مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلامی شمس تبریزی نشد. ایک ساتھ صحبت باولیا بہتر از 100 سالہ طاعت میریا. ایک ساتھ ایک لمحہ کے لیے کسی ولی کی صحبت نصیب ہو گئی 100 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر. کیوں؟ جب ان کے ساتھ مائیت خدا کی ذات ہوتی ہے. یوں سمجھو ہم ان کی صحبت میں نہیں، خدا کی بارگاہ میں بیٹھے. اور نسب کو بھی اچھا، انہوں 9ویں پشت میں ہے. جلال الدین رومی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 9ویں پشت میں ملتے ہیں. حضرت بانی جامع نظامیہ جن کا نام ہے انوار اللہ فاروقی، حضرت عمر فاروق کی اولاد ہیں. 39ویں پشت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے ہوتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بانی جامع نظامیہ. یہ حقیقت ہے. اور یہ بھی بتاؤں گا کہ مشائخین کا احترام، بانی جامع نظامیہ خود عالم بے بدل بھی تھی، مشائخ بھی تھے، اس کے باوجود بھی مشائخین کا کیسا احترام کرتے تھے وہ بھی ایک بات دیکھ لیجیے. حضرت جو ہے نا سال میں ایک مرتبہ جو ہے نا تفریحاً بولیے، تفریح بھی نہیں بولنا اس کو، بے ادبی ہو جاتی، زیارت گاہوں کو لے جاتے تھے بانی جامع. تو حضرت ایک مرتبہ خلد آباد کا سفر طے کریں، خلد آباد شریف، جہاں حضرت بندہ نواز کے والد منتجب الدین زرزری بخش جو ہے نا حضرت برہان الدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیرازی وغیرہ بڑے بڑے اولیاء کرام، 700 کی پالکی وہاں موجود. لیکن کیا کریں، حضرت بانی جامعہ نظامیہ کے ساتھ شاگردان چل رہے تھے پورے خلد آباد شریف. اب حضرت بندہ نواز کی جو مزار قریب آ گئے خلد آباد شریف. شاہ حسین جی کون خسرو حسینی صاحب جو ہیں موجودہ، ان کے دادا کی بات کریں، ان کے دادا بھی تھے اس قافلے میں. بولے شاہ حسین، قبلہ فرمائیں کیا بات، آگے چلیے. بولے آپ سے آگے کیسے چل سکتے، آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتے؟ بولے میں بول رہا ہوں نا چلو آگے. نہیں ہم نہیں چلتے. لیکن شاہ حسین خیر رحمۃ اللہ علیہ اصرار کرے. بانی جامع نظام فرمایا شاہ حسین میں کیوں کہہ رہا ہوں تم کو آگے چلو. بولے ارے ہم تمہارے دادا کی مزار پر جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے، چل کر تم ہمارے اپنے دادا سے ہماری سفارش کرو جی، سفارش کرو. یہ ہے نقطہ نظر. وہ خود بھی اپنی جگہ مشائخ بھی ہیں اپنے وقت کا. میں تو خطب بولتا ہوں جامع نظامیہ کے بانی، اپنے وقت کے اپنے علاقے کا خطب. حقیقت عالم تو ہے ہی. تو دوستو ادب احترام یہ ہوتا ہے. اتنے بڑے قافلے کے ساتھ مولانا بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ بلخ کو خیر بات کہے کہ سفر کی منزلیں طے کرتے ہوئے نیشاپور پہنچے. وہاں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ والد گرامی کے ساتھ ہیں سفر میں. صرف 6 سال کی عمر شریف ہے، 6 سال کی عمر شریف ہے. اور وہاں پر مولانا بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرزند جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے. جو ہی مولانا جلال الدین رومی پر حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ صاحب تذکرۃ الاولیاء کی نظر پڑتی ہے تو مولانا بہاؤالدین سے فرماتے ہیں کہ یہ بڑا جوہر قابل ہے اور ایک وقت آئے گا کہ یہ سوختہ دلوں کا امام بنے گا، عاشقوں کا امام بنے گا. اس سے تم غفلت نہ کرنا، اس کی عمدہ پیرائے میں عمدہ انداز میں تربیت کرنا. پھر آپ نے جو مثنوی لکھی تھی اس کو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو تحفتاً آپ نے عنایت فرمائی 6 سال کی عمر شریف میں. پھر آپ کئی مشائخ اعظام سے آپ کی ملاقات ہوئی. حضرت
محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی ملاقات آپ کے والد گرامی کے ہمراہ 11 سال کی عمر شریف میں ہوئی. جب ملاقات کر کے نکلے تو آپ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو تصوف اور طریقت کے امام ہیں، پوری دنیا میں آپ کے پیروکار آج بھی موجود ہیں، آپ کے سلسلے کے لوگ، اور آپ کی کتاب کا درس خانقاہوں میں دیا جاتا ہے. فتوحات مکیہ کا درس دیا جاتا ہے، فصوص الحکم کا درس دیا جاتا ہے، بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں. جب رخصت ہوئے ملاقات کر کے تو بڑا تاریخی جملہ مولانا روم کے لیے محی الدین ابن عربی نے فرمایا کہ حاضرین سے فرمایا، دیکھو کہ ایک سمندر دریا کے پیچھے پیچھے کیسے چلا جا رہا ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کو دریا سے اور مولانا جلال الدین رومی کو حضرت محی الدین ابن عربی نے سمندر قرار دیا. تو ایسی بڑی بڑی شخصیتیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور آپ کی روحانیت اور آپ کی علمیت کے قائل ہیں. ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، خراج محبت پیش کیا ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 30 سال تک لاکھوں تشنگان علوم کو سیراب کرتے رہے. آپ کی جو مثنوی ہے، مثنوی مولانا روم، یہ کتاب ایسی جامع ہے کہ اس کتاب میں سلوک و تصوف کے مبتدی سے لے کے منتہی تک انتہائی درجے پر سلوک و تصوف اور ولایت کی اعلیٰ منزلوں پر فائز ہونے والے کے لیے بھی رہبری اور رہنمائی کی باتیں ہیں، اور ہر قسم کے تشنگان علوم کے لیے اس میں سیرابی کا سامان جو ہے نہ رکھا گیا ہے. ہر دور میں یہ کتاب خانقاہوں میں اس کا درس ہوتا آیا ہے. آج بھی اس کا درس ہو رہا ہے مختلف خانقاہوں میں. خود بارگاہ شیخ دکن میں تقریباً 9 سال تک تسلسل کے ساتھ اس کا درس ہوتا آیا، اور انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا. تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ، بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو نے مجھے جو علوم روحانیہ عطا فرمایا ہے، علوم لدنیہ عطا فرمایا ہے، میں اس کو کسی میں تیرے خاص بندے میں منتقل کرنا چاہتا ہوں. ان علوم روحانیہ اور علوم معارف، علوم تصوف کو، علوم طریقت کو، علوم لدنیہ کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا کوئی ایسا اس کا متحمل شخص سے مجھے ملاقات کرا دے. مولانا شمس تبریز علیہ رحمۃ الرضوان کی دعا قبول ہوئی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے علوم و معارف کو منتقل کرنے کے لیے جس ذات گرامی کا انتخاب فرمایا وہ کوئی اور ذات نہیں تھی بلکہ وہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ ملاقات کے بعد تقریباً 6 مہینے تک مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پر ایسا اثر ہوا اس واقعے کا کہ 6 مہینے تک ایک ہی حجرے میں حضرت شمس تبریز اور مولانا رومی ایک ہی حجرے میں رہے، اور پوری توجہات اپنے پورے علوم معارف اور علوم روحانیہ، علوم دنیا، جو کچھ خزانہ آپ کے پاس تھا اللہ کا عطا کیا ہوا، وہ سب کا سب مراقبے کے ذریعے سے اپنے خاص صحبت میں رکھ کر 6 مہینوں میں آپ کو ایسی سلوک کی اعلیٰ منزلوں پر فائز فرما دیا. جو کچھ ان کے پاس موجود تھا وہ سب کچھ حضرت شمس تبریز نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں منتقل فرما دیا. اس کے بعد آپ درس و تدریس کو، واعظ کو، تصنیف و تالیف کو، شاعری کو سب چھوڑ دیا، بس ان کی خدمت میں لگے رہے. کئی سال ان کی خدمت کرتے رہے. لوگ پورا پریشان ہو گئے کہ لاکھوں علماء، لاکھوں عوام الناس ان سے اکتساب فیض کے لیے ان کے حلقہ درس میں، حلقہ واعظ میں شریک ہوتے تھے. وہ سب کہنے لگے کہ کسی اللہ والے، کسی درویش کی نظر سے، ان کے صحبت کے اثر سے مولانا روم نے اپنے کام کاج جو وہ درس و تدریس، تصنیف و تالیف، واعظ و نصیحت کے انجام دیتے تھے، ان کی صحبت کی وجہ سے ان سب کو انہوں نے ترک کر دیا ہے، ان سے محروم ہونا پڑا ہے. لیکن عوام الناس اور لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جو اصل چیز ہے، جو مقصود مولائے روم ہے، وہ ان کو حاصل ہو گئی تھی. اس کے بعد آپ
तकरीबन 642 हिजरी से 672 हिजरी तक, ये 30 साल का तवील अरसा, 30 साला तवील अरसा जो है, आप लाखों बंदगान खुदा को, लाखों बंदगान खुदा, बेशुमार बंदगान खुदा के दिलों में इश्क़ रसूल, इश्क़ इलाही की शमा को रोशन किया। हमारे हिंदुस्तान में भी मौलाना रूम के फैज़ याफ्ता मौजूद हैं। हिंदुस्तान में मशहूर मारूफ बुज़ुर्ग हज़रत शेख शरफुद्दीन बू अली शाह क़लंदर के नाम से हम जानते हैं। बू अली शाह क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह ने तवील अरसा मौलाना रूम की सोहबत में रहकर उनसे फैज़ हासिल किया। हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना रूम की सोहबत में रहकर उनसे इक्तिसाब फ़ैज़ फरमाया। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ये भी आपकी सोहबत में रहे, दोनों एक दूसरे से इस्तिफ़ादा करते रहे। बड़े बड़े वक्त के औलिया किबार जो आज सुलूक और तसव्वुफ में इमाम बने हुए हैं, ऐसे आइम्माए तसव्वुफ व तरीक़त ने मौलाना जलालुद्दीन रूमी से इक्तिसाब फ़ैज़ फरमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला आज भी जारी व सारी है। मौलाना रूम ने जो सिलसिला तरीक़त जिसके वो बानी हैं, पूरी दुनिया में उनका सिलसिला मौलविया के नाम से वो जाना जाता है। पूरी दुनिया में आज भी शाम, उधर अरब के इलाक़ों में भी और यहाँ बर्रे सग़ीर हिंदो पाक में भी आपके सिलसिले के लोग मौजूद हैं। ये इत्तेफाक नहीं, हुस्न इत्तेफाक है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब जैसे 9वीं पुश्त में मिलता है सिद्दीक़ अकबर से, ठीक इसी तरह मौलाना जलालुद्दीन रूमी से ख़ाज़ी अव्वल गुलबर्गा हज़रत मौलाना ख़ाज़ी अब्दुल क़ादिर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह ख़ाज़ी अव्वल गुलबर्गा, जिनको औरंगज़ेब आलमगीर ने हसनाबाद गुलबर्गा का ख़ाज़ी मुक़र्रर फरमाया था, उनका सिलसिला ठीक 9वीं पुश्त में मौलाना रूम से मिलता है। तो आज की जो नशिस्त है निहायत ही अहमियत की हामिल है। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने उलूम के ख़ज़ाने अता फ़रमाए हैं। आपने जो मसनवी लिखी है ये सिर्फ़ तसव्वुफ़ और तरीक़त नहीं है, इसमें क़ियामत तक आने वाले चैलेंजेस, मसाइल जो मिल्लत इस्लामिया को पेश आने वाले हैं, उनका ज़िक्र भी मसनवी में मौजूद है। सिर्फ चैलेंजेस का जिक्र नहीं है, उनके उन मसाइल का, उन चैलेंजेस का हल कैसे किया जाए वो भी जो है ना उसमें मौजूद है। उम्मत मुस्लिमा पर कैसा कैसा दौर आएगा, किन किन मसाइल से दो चार होगी, उसका भी तज़किरा इसमें मौजूद है। तज़किरा ही नहीं किया, उसका हल भी बताया है। और मसनवी एक ऐसी किताब है जो उलूम मारिफ का ख़ज़ाना अपने अंदर रखती है, मुबतदी से मुंतही तक हर एक को सैराब करती है। हर साइल का सवाल, जो भी सवाल हो तसव्वुफ़ का, उसका जवाब, तशफ़ी बख्श जवाब मसनवी शरीफ में मौजूद है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर, जिसको मैं मिफ्ताह मसनूई मौलाना रूम करार देता हूँ, एक पहला शेर, इसी शेर की तशरीह में तमाम मसनवी है। आप इसी शेर में आप गुम होते जाएं, डूबते जाएं, इसी शेर को समझते जाएं, आपको मसनवी समझ में आती रहेगी। मौलाना रूम पहला शेर इरशाद फरमाते हैं, बिश्नु अज़ चू हिकायत मी कुनत, बिश्नु अज़ चू हिकायत मी कुनत, अज़ जुदाई हा शिकायत मी कुनत। मसनवी से पूछ, बांसुरी से पूछ कि क्या हिकायत वो बयान करती है। बांसुरी ये नए जो है, इससे मुराद रूह है। इस पर इंशाअल्लाह कभी मौका मिले तो मज़ीद गुफ्तगू होगी, बड़ी तफसीलात हैं इसके। तो रूह से पूछ, जो आलम बाला से आई है, उस आलम बाला से रूह आई है और क्या हिकायत वो बयान करती है, और वो असल से जुदा होने की क्या शिकायत बयान करती है। तो लिहाजा मौलाना रूम ने ये शेर यहाँ पर सुनाया, लिखा, और इससे ये बिल्कुल मसनवी मौलाना रूम की कुंजी है। इसे ही तमाम मसनवी खुलती है। आप इसी शेर में गौर करते जाएं, डूबते जाएं असरार व मारिफ के, आपको मोती मिलेंगे।
کیونکہ یہ جلسہ بانی جامع نظام رحمۃ اللہ علیہ مولانا انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ محسن دکن کا بھی ہے، تو لہذا چند شعر آپ کے سنا کر اپنی جگہ لوں گا۔ آپ بڑے ہی اچھوتے انداز سے بیان فرماتے ہیں، جہاں میں ہے جلوے آیا کیسے کیسے، جہاں میں ہے جلوے آیا کیسے کیسے، ہیں اسرار دل میں نہا کیسے کیسے، ہیں اسرار دل میں نہا کیسے کیسے، الہی یہ دل ہے کہ مہما سرا ہے، الہی یہ دل ہے کہ مہما سرا ہے، چلے آتے ہیں کارواں کیسے کیسے، چلے آتے ہیں کارواں کیسے کیسے، عدم شکل ہستی میں بن بن کے آیا، عدم شکل ہستی میں بن بن کے آیا، کہیں کیا ہوئے امتحان کیسے کیسے، کہیں کیا ہوئے امتحان کیسے کیسے، ہوئی خانہ دل تعمیر مٹ کر، ہوئی خانہ دل کی تعمیر مٹ کر، بنے لا مقام مکاں کیسے کیسے، بنے لا مقام مکاں کیسے کیسے۔ آخری میں مقطع میں مولانا انوار بیان فرماتے ہیں، ذرا دیکھو انوار کے انوار غیبی، سبحان اللہ، ذرا دیکھو انوار کے انوار غیبی، نہا کس قدر ہیں آیا کیسے کیسے، نہا کس قدر ہیں آیا کیسے کیسے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ جشن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے سراج بابا صاحب کا ممنون مشکور ہوں، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پہ موجود رہے۔ اس کے بعد وسیم بابا صاحب کا، مفتی عبدالرشید صاحب کا، مولانا فخر الدین صاحب کا، جناب شاہد صدیقی صاحب کا، جناب دبیر صدیقی صاحب کا، تمام حاضرین، اس میں علماء دین میں ہیں، حافظ و قاری ہیں، امام خطیب ہیں، ساتھ ساتھ صحافی حضرات، میڈیا کے سوشل میڈیا کے صحابہ، سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔